کہتے ہیں کہ جی اس سے مراد یہ ہے کہ وہ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے. ہم اس رسول تو وہی ہیں, تھوڑا سا اس میں فرق ہے کہ ہم رسول اللہ کو کنت نبیا و آدم و بین الماء و تین مانتے ہیں کہ اس وقت نبی تھے جب آدم پیدا ہی نہیں ہوئے تھے. آپ کہتے ہیں کہ نہیں, وہ 40 سال کے بعد ورقہ بن نوفل نے بتایا کہ تو نبی ہے. بس اتنا ہی فرق ہے, نبی تو وہی ہے, پیغمبر اکرم محمد مصطفیٰ محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. ہم دونوں انہی کو مانتے ہیں, کلمہ انہی کا پڑھتے ہیں, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہاں تک تو ہم اتفاق کرتے ہیں. قرآن بھی جو ہے وہ قرآن وہی کتاب ہے, اللہ کی کتاب ہے جو اس وقت موجود ہے, ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں بغیر, ہم اس میں تحریف کے قائل نہیں ہیں جیسا کہ آپ کے بعض حضرات قائل ہیں. لیکن کتاب تو وہی ہے جو ہم اس وقت ہم پڑھتے ہیں, یہی الحمد سے لے کر والناس تک یہی قرآن ہے, اور ہمارے ائمہ نے ہمیں اسی کو ہی ماننے کا حکم دیا ہے اور ہم اسی کو ہی مانتے ہیں. اب ظاہر ہے کہ وہ آیات کے جن کے بارے میں میں انشاءاللہ اگلی آیت میں آؤں گا تو وہاں پر بیان کروں گا کہ جس آیت کے بارے میں آپ ہی کے حضرات یہ بیان کرتے ہیں کہ یہ مولا علی کی شان میں نازل ہوئی, وہ میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ کل اس کو شروع کروں. وہ آیہ بلغ, بسم اللہ الرحمن الرحیم, یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. وہاں پر آپ ہی کے حوالوں سے بیان کروں گا کہ کہا گیا ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فی علی ابن ابی طالب. یہ آپ ہی کے بعض محدثین کے بیانات کو پیش کروں گا اسی آیت کے ذیل میں, لیکن انشاءاللہ اسی آیت کے ذیل میں بتاؤں گا کہ یہ بھی ولایت علی یعنی خلافت بلا فصل علی علیہ السلام کے بارے میں نص ہے, نص, اور یہ ایسی نص قوی ہے کہ جس کا انکار شاید ہی کسی کے بس میں ہو, انکار ہو نہیں سکتا ہے, اس لیے کہ وہاں پر اتنا جمع غفیر تھا صحابہ کرام کا, اتنی کثیر تعداد میں حجاج حج کر کے آئے تھے, اور انہوں نے پھر جو مبارکبادیاں دیں اور جو بیعتیں ہوئیں اور جو حضور نے دعائیں مانگیں وہ سب کے سب میں پڑھوں گا. لیکن آج یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آیات قرآنیہ سے ثابت ہے میرے دوستو, بھائیو, عزیزو, کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے سچے رسول کی زبانی, رسول کی خلافت بلا فصل کا اعلان فرما دیا تھا ابتدائے بعثت میں, انذر عشیرتک الاقربین کے ذریعے, اور زندگی کے آخری دنوں میں آیہ بلغ ما انزل الیک من ربک کے ذریعے واضح کر دیا تھا کہ یہ, اور انما ولیکم اللہ کی آیت جو میں نے آج پڑھی ہے یہ بھی نص سے صریح ہے. تمام مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ آیت, اس میں مغالطہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ جی یہ جمع کا صیغہ ہے, تمام مومنین اس میں ہیں, جو بھی اچھا ہوگا, جو بھی صالح ہوگا, جیسا کہ کہا جا رہا ہے کہ جی وہ امام سے مراد تو یہ ہے کہ جو بھی نیک ہو, وہ جو بھی صالح ہو وہ امام کہلائے. امامت اتنی آسان اور وسیع نہیں ہے کہ ہر للو پنجو کو آپ امام بنا دیں اور ہر نائی میراثی کو امام بنا دیں اور کہیں کہ جی یہ اسی آیت کے ضمن میں آتا ہے کہ جی جو بھی اچھا ہو اسے, بھئی اچھا ہو لیکن وہ اچھا ہو کہ جسے اللہ بنائے. اچھے سبھی ہمارے سر کے تاج ہیں, بسم اللہ, جو بھی آئے ہمارے لیے قابل احترام ہے, لیکن وہ اچھا کہ جسے اللہ یہ منصب دے وہ اور ہے. یہاں منصب کی بات ہو رہی ہے, اچھائی, اچھے یا برے ہونے کی بات نہیں ہو رہی. اور میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں, فضائل پڑھنے حضور نہیں آئے تھے. ہم جب مجلسوں میں فضائل پڑھتے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حضور فضائل بیان کرنے آئے تھے, حضور منصب بیان کرنے آئے تھے. فضائل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ حضور کا کام فضائل بیان کرنا تھا, وہ یہاں فضائل بیان کرنے آئے تھے. وہ تو اللہ کی طرف سے آیات الہیہ بھی بتا رہی ہیں. اور مجھے بڑا افسوس ہے کہ یہ بھی سنا گیا ہے کہ وہ دشمن اہل بیت یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی یہ روتے ہیں اور یہ یوں کرتے ہیں اور فلاں کرتے ہیں. یہ خود بھی روتا ہے, کئی دفعہ یہ خود بھی رو رو کے اپنے منہ پیٹ پیٹ کر یہ
پتہ نہیں مادی مقاصد تھے، پتہ نہیں کیا تھا وہاں پر وہ گریہ کرنے کے جو آنسو تھے وہ کس چیز کے تھے، اللہ بہتر جانتا ہے۔ گریہ کرنا تو سیدہ کی مظلومیت پر، یہ تو میرے خیال میں سنت رسول ہے، کبھی ثابت کروں گا کہ گریہ کیا حضور نے۔ لہٰذا دلائل کے ساتھ بھائی بحث کرنی چاہیے، تہمتیں لگا کر گندی زبان استعمال کر کے اچھا نہیں لگتا۔ ہم چاہتے ہیں کہ حق کو جانیں، حق کو سمجھیں، اگر آپ کو سمجھ میں نہ آئے تو آپ کہیں گے نہیں ہم نہیں مانتے، ختم ہو گئی بات۔ ہمارا مقصد اظہار حقیقت ہے، ہم صرف حق و حقیقت کو واضح کرنا چاہتے ہیں اور کچھ نہیں۔ کوئی مانے یا نہ مانے اس کی اپنی مرضی کی بات ہے۔ ہم نے یہ کوشش کی ہے اپنے اس بیان حق میں ہمیشہ، اور اب تک یہ چلتا رہے گا جب تک یہ موضوعات ختم نہیں ہوتے، کہ ہم اظہار حقیقت کریں، بتائیں کہ جس کو چھپایا جا رہا ہے اسے ظاہر کریں، حقیقت پر پردہ ڈالا جا رہا ہے اسے ظاہر کریں، انکار حقیقت کیا جا رہا ہے ہم اس کے مقابلے میں اظہار حقیقت کرنا چاہتے ہیں، کتمان حق کیا جا رہا ہے ہم اس کے مقابلے میں بیان حق کرنا چاہتے ہیں۔ ہم کتمان کے مقابلے میں بیان اور انکار کے مقابلے میں اظہار کرنا چاہتے ہیں۔ یاد رکھیے اللہ کی کتاب سے بڑھ کر کوئی شے نہیں ہے، اور ویسے بھی آپ کے تو بزرگوں نے کہہ دیا ہے حسبنا کتاب اللہ، ہمیں اللہ کی کتاب کافی ہے۔ میں کہتا ہوں اللہ کی کتاب ہی کو کافی سمجھ لیجیے، اس میں ہی لکھا ہوا ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ سبھی کہتے ہیں کہ یہ آیت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی شان میں نازل ہوئی، اور یہ ولایت کا معنی اولا بالتصرف ہونا ہے، کیونکہ یہاں پر حضور نے، ابھی میں نے پڑھی ہے کہ فرمایا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا ہو۔ اب یہ وہی من کنت مولا ہے جو غدیر کے دن امام پیغمبر اکرم نے امام کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا تھا اور سب سے بیعت لی تھی کہ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا ہو۔ ضرورت نہیں تھی کہ سب کو اکٹھا کر کے صرف یہ کہا جائے کہ یہ تمہارا دوست ہے، میں بھی تمہارا دوست، یہ بھی تمہارا مددگار ہے جیسے کہ میں تمہارا مددگار۔ یہ ضرورت نہیں تھی۔ یہ اہتمام بتا رہا ہے کہ مقصد کیا تھا۔ یہاں آیت بتا رہی ہے انما یرید اللہ انما ولیکم اللہ، حصر کے ساتھ، قصر افراد کے ساتھ بتایا جا رہا ہے کہ کیا ہے، مقصد اولا بالتصرف ہونے کو بیان کرنا ہے۔ سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی دعاؤں کے ساتھ انشاءاللہ ان کی مظلومیت کا تذکرہ کر کے اور ان کی مظلومیت کو واضح کر کے کہ کس طرح سے وہ دکھی اس دنیا سے گئیں، انشاءاللہ ہم اپنے اس بیان حق میں ان کے ساتھ ہونے والے ان مظالم کا تذکرہ بہت جلد کریں گے، حدیث قرطاس میں اور واقعہ فدق میں اس کو بیان کریں گے کہ کس طرح سے بی بی نے بھی استدلال کیا تھا مولا کی ولایت و امامت و وصایت پر اپنے خطبات میں اور اپنے بیانات میں۔ انشاءاللہ یکے بعد دیگرے ان مطالب کو ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے، لیکن آج اسی پر اکتفا کرتے ہوئے یہ عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ آیہ مبارکہ ولایت انما ولیکم اللہ، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 55 اس تعداد کی روح سے جو میں نے عرض کیا تھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو نمبرنگ میں نمبر 1 نہیں دیا گیا، جبکہ یہ ہمارے عقیدے اور مذہب